ناظرین آداب، میں احمد راحیل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام رمضان ٹائم میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ رمضان ٹائم ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ اپنے رمضان سے متعلق کوئی بھی سوالات کر سکتے ہیں، ان کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے اور ہم سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ حیدرآباد سے جڑ رہے ہیں مفتی سید صادق محی الدین صاحب، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں ملک محمد اسماعیل علی خان صاحب، جو آپ کو حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ تو اسماعیل صاحب اور مفتی صادق صاحب، آپ دونوں حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اور اسماعیل صاحب، پروگرام کے آغاز میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے ایک بہترین کلام پیش کریں۔ جی اسماعیل صاحب۔ اللہ تعالیٰ میں حمد باری تعالیٰ پیش کروں گا، جی سماعت فرمائیے۔ جی۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ بے شک۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی نظر بھی رکھے، سماعتیں بھی وہ جان لیتا ہے، نیتیں بھی نظر بھی رکھے، سماعتیں بھی وہ جان لیتا ہے، نیتیں بھی جو خانہ لا شعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ بہت خوب۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، بہت خوب۔ وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ بہت بہت شکریہ ملک اسماعیل علی خان صاحب، خوبصورت کلام پیش کرنے کے لیے۔ اور ناظرین، ہمارے ساتھ مفتی سید صادق محی الدین صاحب بھی جڑ گئے ہیں۔ مفتی صاحب، آپ کا بھی بہت بہت خیر مقدم ہے، بہت بہت استقبال ہے ہمارے پروگرام رمضان ٹائم میں۔ اور
جزاک مفتی اللہ، صاحب، جزاک اللہ، کرمک اللہ، بارک اللہ۔ مفتی صاحب آپ سے ایک سوال ہے ناظرین کی طرف سے کہ جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں یا تجارت کر رہے ہیں اکثر روزہ چھوڑ دیتے ہیں، تو کیا تجارت یا کاروبار کوئی مجبوری ہے جس کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا جاتا ہے؟ جی۔ اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ موجودہ حالات میں لوگ کاروبار کو، تجارت کو بہانہ بنا کر روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جو کوئی بغیر کسی عذر کے روزہ ترک کر دیتے ہیں، من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مرض لم یقضی عنہ صوم الدہر کلہ وان صامہ۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، جی یعنی کوئی انسان اگر بغیر کسی عذر شرعی کے، جسمانی صحت رہنے کے باوجود، روزہ رکھنے کی صلاحیت رہنے کے باوجود روزہ ترک کر دیتا ہے، اور بعد میں جب اس کو احساس ہو جائے تو وہ ایک روزے کے سلسلے میں زندگی تمام روزہ رکھے، تو زندگی تمام کے روزے وہ ایک روزے کا متبادل نہیں بن سکتے۔ تو رمضان پاک کے روزے کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو جو حضرات کاروبار یا تجارت کو بہانہ بنا کر یا کسی اور ہیلے بہانے سے روزہ ترک کرتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑی محرومی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ ان کو تجارت، ان کے کاروبار اللہ کے ذکر سے ان کو غافل نہیں کرتے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے ان کو غفلت، ہرگز غفلت نہیں ہوتی۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں ان کو کاروبار، ان کی تجارت ان کے ذکر میں مانے نہیں ہوتی۔ جی، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان ٹائم۔ فی الحال وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھتے رہیے ہمارا یہ خاص پروگرام رمضان ٹائم۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام رمضان ٹائم، اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید صادق محی الدین صاحب، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں ملک محمد اسماعیل علی خان صاحب، جو آپ کی خدمت میں حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ آپ دونوں حضرات کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔ اور ملک اسماعیل علی خان صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے ایک بہترین نعت پیش کریں۔ جی ملک اسماعیل صاحب۔ جی ملک صاحب، میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ ہیلو، غالباً ہمارا ان سے رابطہ ٹوٹ گیا ہے۔ ناظرین، آپ یہ ہمارا خاص پروگرام دیکھ رہے ہیں رمضان ٹائم۔ آپ بھی اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ نمبرات جو ہے آپ کے ٹی وی اسکرین پہ ابھی فلیش ہوں گے، آپ ان نمبرات کو نوٹ کر سکتے ہیں، پروگرام میں کال کر سکتے ہیں، پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ، رحمت کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، سعادت کا مہینہ، یہی وہ مہینہ ہے جس میں ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر، اور ایک فرض کا ثواب جو ہے 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور باقی کے جو آپ اعمال کریں گے، باقی کے جو آپ کام کریں گے، اس کی جو نیکیاں ہیں وہ 700 گنا جو ہیں بڑھا دی جاتی ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ اتنا مبارک مہینہ ہے کہ جس میں ہمیں ایک کام کرنے پر اس کا کئی گنا ثواب ملتا ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک کا نزول ہوا، یہی وہ ماہ مبارک ہے جس میں روزے فرض کیے گئے، اور اسی مہینے میں تراویحیں پڑھی جاتی ہیں۔ تو آپ ناظرین دیکھتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے جس میں لوگ کثرت سے عبادت کرتے ہیں۔ اسی مہینے میں زکوٰۃ دی جاتی ہے، حالانکہ زکوٰۃ جو ہے کسی بھی مہینے میں سال بھر مکمل ہو جانے کے بعد دی جا سکتی ہے، لیکن لوگوں کا ماننا ایسا ہے، لوگوں کی کو ایسا سوچ ہے کہ اگر ہم رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ دیں گے تو ہمیں زیادہ ثواب ملے گا۔ ہمارے ساتھ دونوں مہمانان ایک بار پھر جڑ چکے ہیں، ان دونوں حضرات کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔ اور مفتی صاحب، میں آپ سے ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ
جو ڈائبٹیز کے جو مریض ہیں، پیشنٹ ہیں، وہ کیا روزہ رکھ سکتے ہیں؟ ان کے لیے شریعت میں کیا حکم ہے؟ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے مریض جن کو روزہ رکھنے سے ان کے مرض میں اضافہ ہو سکتا ہے یا ان کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، تو ایسی صورت میں شریعت نے رخصت دی ہے، اجازت دی ہے کہ وہ روزہ ترک کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایسی خواتین جو حاملہ ہوں یا یہ کہ دودھ پلا رہی ہوں، ان کے لیے بھی رعایت رکھی گئی ہے شریعت میں کہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں۔ روزہ چھوڑنے سے ان کو گناہ نہیں ہوگا، البتہ جب صحت و تندرستی ہو جائے تب ان روزوں کی قضا کرنا ان پر واجب ہے۔ اسی طرح مسافر بھی جو اپنے مقام پر نہ ہوں بلکہ حالت سفر میں ہوں، ان کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن ان تمام صورتوں میں ان کو پھر دوبارہ روزوں کی قضا کرنا ضروری ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن تطوع فمن شهد منکم الشهر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ تم میں جو بیمار ہو، مجبور ہو اور حالت سفر میں ہو، اسے چاہیے کہ بعد میں ان روزوں کی قضا کرے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین، پروگرام میں کالرز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس پروگرام کے پہلے کالر کہاں سے، ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم، کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں اورنگ آباد سے بڑا سر محمد سالار۔ جی سالار صاحب، پروگرام کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ اللہ کا احسان ہے، بہت لگ رہا ہے سر۔ 2 سال کے بعد میں آج ایسا لگ رمضان میں ہے۔ جی کیا سوال ہے محمد سالار صاحب آپ کا؟ سر سوال یہ ہے کہ جیسے کچھ کھٹی ڈکاریں آ گئی، ایسیڈیٹی ہو گئی، تو وہ ٹائم لوگ بولتے ہیں کہ تمہارا روزہ مکروہ ہو گیا ہے۔ تو مکروہ کیا چیز ہے یہ جاننا چاہتا ہوں، یا مکروہ کا مطلب روزہ ہمارا کینسل ہو جاتا ہے، یا ہمیں اس کے بدلے واپس رکھنا ہے، یا اللہ ہمارے روزہ قبول کر لیتا ہے۔ دوسرا سوال یہ سر کہ ہمیں اچھی سی ایک نعت سنا دیجیے جو دن بھر کی جو تھکاوٹ ہے ہم فریش اور تازی محسوس کر سکیں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ اوکے۔ محمد سالار صاحب، آپ نے اورنگ آباد سے کال کیا۔ آئیے ناظرین، ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں محمد انور جاوید مہاراشٹر اورنگ آباد سے بات کر رہا ہوں۔ محمد انور جاوید جی، سوال پوچھیے۔ جی میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے کہ ہلو اپنی ٹی وی کی آواز آپ بالکل بند کر دیجئے۔ جی 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 میرا سوال یہ ہے کہ لیٹے لیٹے بنا وضو کے ذکر اذکار کر کے اصالہ ثواب کیا جا سکتا ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیے۔ بہت بہت جزاک اللہ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ تعالیٰ کو سلامت رکھے، آمین آمین۔ بہت بہت شکریہ۔ جی مفتی صاحب، پہلے سوال کا جواب چاہوں گا جو محمد سالار صاحب نے اورنگ آباد سے کیا تھا کہ اگر کسی کو کھٹی ڈکاریں آ جاتی ہیں، ایسیڈیٹی کی شکایت ہے، ہمارے بھائی محمد سالار صاحب نے دریافت کیا ہے کہ کھٹی ڈکاریں آتی ہیں تو کیا اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان پاک کا مہینہ بہت احتیاط سے غذا استعمال کرنے کا ہے۔ سحری میں اور افطار میں احتیاط سے غذاؤں کا استعمال کریں اور ایسی غذاؤں سے سخت پرہیز کریں جس سے ایسیڈیٹی ہوتی ہو یا گیسز کی شکایت پیدا ہو سکتی ہو یا سوء ہضم ہو سکتا ہو۔ تاہم اگر روزے کی حالت میں سوء ہضم ہو گیا ہو، ڈکاریں آ رہی ہوں، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اور نہ روزے کی آپ کو قضا کرنا ہے، بلکہ وہ روزہ آپ مسلسل تکمیل کر سکتے ہیں، آپ کو روزہ ادا ہو جائے گا۔ تاہم جیسے ہم نے ذکر کیا ہے کہ رمضان پاک میں افطار ہو کہ سحر ہو، غذاؤں کے استعمال میں احتیاط برتنی چاہیے۔ ایسی غذاؤں کا استعمال کرنا چاہیے جس سے ایسیڈیٹی کم سے کم پیدا ہو یا پیدا نہ ہو۔ تو اپنی صحت کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ ایسی کوئی دشواری الجھن نہیں ہوگی۔ اب رہا اگر کھٹی ڈکاریں آ گئی ہوں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور دوسرے ہمارے کالر نے دریافت کیا ہے کہ کیا لیٹے لیٹے ذکر و اذکار کیے جا سکتے ہیں یا اصالہ ثواب کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ہم کو نماز پڑھنا ہو
قرآن پاک کو چھو کر تلاوت کرنا ہو، بیت اللہ شریف کا طواف کرنا ہو، تو ایسی تمام حالتوں میں طہارت ضروری ہے کہ آپ طہارت مطلب بڑی طہارت بھی آپ کو حاصل ہو، چھوٹی طہارت بھی حاصل ہو۔ بڑی طہارت سے مراد یہ کہ آپ کوئی غسل کی حاجت نہ ہو، اور حاجت ہو تو آپ غسل کر لیں، اور اگر غسل کی حاجت نہ ہو تو ظاہر ہے اگر وضو کی ضرورت ہو تو آپ وضو کریں، باوضو ہی آپ قرآن پاک کو چھو سکتے ہیں اور قرآن پاک کو چھو کر تلاوت کر سکتے ہیں، اور آپ سمجھیے کہ نماز پڑھ سکتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کر سکتے ہیں۔ باقی دیگر تمام اذکار و اوراد آپ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں، حمد بیان کریں، تکبیر بیان کریں، تحلیل لا الہ الا اللہ کا ورد کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، یا قرآن پاک کو زبانی آپ تلاوت کر لیں، درود پاک کا ورد کر لیں، اس کے لیے وضو شرط نہیں ہے۔ آپ لیٹے لیٹے بھی یہ تمام اذکار کا ورد کر سکتے ہیں اور ان کا ایصال ثواب بھی کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یعنی وہ اللہ کے نیک بندے جو اللہ کے پاس محبوبیت کا مقام رکھتے ہیں، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں بیٹھے ہوئے بھی لیٹے ہوئے بھی، تو ہر حالت میں ان کو ذکر کرنے کی اجازت ہے۔ ایمان والوں کو جو روزے دار ہیں ان کو ہر ایک کو لیٹے لیٹے بیٹھے بیٹھے بھی اللہ کا ذکر کرنے کی اجازت ہے، اس میں وضو اور غسل کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی سید صادق محی الدین صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ٹی وی کی آواز آپ بالکل بند کر دیجئے، اس کے بعد سوال کیجئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں کانپور سے بات کر رہا ہوں۔ جی یہ وہ جو آپ کا چینل آ رہا ہے اردو نیوز، میں کانپور سے بات کر رہا ہوں۔ ٹی وی کی پہلے آواز بند کر دیجئے، آپ نے آواز بڑھا رکھی ہے۔ اچھا لیجیے، کلو کر دی میں نے آواز۔ جی جی سر، سوال کیا ہے آپ کا؟ سوال یہ ہے کہ میں نعت پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے چینل پہ، جی تو اس کے لیے کیسے کیا کرنا پڑے گا؟ جی آپ نمبر اپنا وہاں پہ نوٹ کروا دیجئے گا، ہمارے جو کولیگ ہے آپ سے نمبر نوٹ کر لیں گے، آپ کو کال کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ کوئی سوال بھی ہے آپ کا رمضان سے متعلق؟ نہیں ابھی فی الحال تو نہیں، انشاءاللہ کرتا ہوں میں۔ جی بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے کانپور سے۔ آئیے ناظرین ایک دوسرے کالر کو شامل کرتے پروگرام میں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ غالباً کال ڈراپ ہو گیا۔ ملک محمد اسماعیل علی خان صاحب، نعت کی بھی فرمائش آئی ہے ہمارے پاس، اور محمد سالار صاحب نے بھی نعت کی فرمائش کی، تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے ایک پیاری سی نعت پیش کریں۔ جی حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے، آپ کے ہوتے ہوئے بہت خوب، کیا بات۔ کیوں کسی کے در پہ جائے، آپ کے ہوتے ہوئے میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، غم مجھے کیوں کر ستائے، آپ کے ہوتے ہوئے کیا بات۔ غم مجھے کیوں کر ستائے،
آپ کے ہوتے ہوئے اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے. کیا بات، کیا پیارا شعر ہے، کیا بات. اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے. ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے. ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے. کون ہے الطاف اپنا حال دل کی سے کہے. کون ہے الطاف اپنا حال دل کی سے کہے. زخم دل کس کو دکھائے زخم دل کس کو دکھائے. آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے. آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں. آپ کے ہوتے ہوئے. بہت خوب، بہت بہت شکریہ ملک اسماعیل علی خان صاحب، خوبصورت کلام پیش کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. اور آئیے ناظرین، اس خوبصورت کلام کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے، ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم. ہلو، میں نماز روزہ نہیں ہوں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، نماز پڑھتی ہوں 5 وقت کی، سلاد جائز ہے کیا؟ آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ویلور، تمل ناڈو ویلور سے، چنئی بازو. ویلور. آپ روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں لیکن نماز پڑھتی ہیں؟ ہاں، آنکھ کا آپریشن ہوا ہے میرے کو. جی ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے ویلور سے. جی مفتی صاحب کیا جواب جو ہے دینا چاہیں گے؟ نماز الگ فریضہ ہے، روزہ الگ فریضہ ہے. اگر کوئی مجبوری اور عذر کی بنا پر روزہ نہ رکھ سکے تو نماز معاف نہیں ہے. نماز تو ہمیشہ ادا کرنا فرض ہے. زندگی تمام نماز پڑھنا فرض ہے. جب انسان بالغ ہو جائے، اسلامی احکام کا مکلف ہو جائے، وہاں سے تعدم مزید اس کو نمازوں کی پابندی کرنا ضروری ہے. فرض نمازیں کسی صورت میں نہیں چھوڑی جا سکتی. اب رہا ماہ رمضان میں روزے فرض ہیں اور نمازوں کی فرضیت ظاہر ہے ماہ رمضان سے خاص نہیں ہے. ماہ رمضان کی خاص عبادت روزہ ہے. اگر کوئی عذر مجبوری سے روزہ نہ رکھ سکے تو نمازیں ادا کرنا ضروری ہے، اور نماز ادا کریں گے تو ضرور ان کی نماز بھی ادا ہو جائے گی. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ حضرت کرناٹک سے بات کر رہے ہیں. جی سوال پوچھیے اپنا. ایک مسئلہ تھا ہمارے امی کا. جی جو دوپہر کی نماز کے لیے جو وضو بنانے کے لیے باہر گئے ہیں، ایک پرندہ آ کے اوپر سے سر پہ بیٹھ کے، چھوٹا پرندہ آ کے چڑی بیٹھ کے اٹھ کے چلا گیا. اس کا مسئلہ میرے کو نہیں معلوم. کیا ہوا؟ چڑیا بیٹھی، کیا ہوا؟ چڑیا بیٹھ کے اوپر سے چلی گئی سر پہ وضو بناتے وقت ہمارے امی جان کے. اچھا، اس کا مسئلہ چاہیے. جی جی. رمضان سے متعلق کوئی سوال ہے آپ کا؟ نہیں حضرت، بس یہی ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے کرناٹک سے.
آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. میں اپنے تمام ناظرین سے درخواست کروں گا کہ جب بھی آپ ہم سے بات کریں، جب بھی اپنا سوال پوچھیں، اس وقت اپنے ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجئے. جب آپ کا سوال مکمل ہو جائے اس کے بعد اپنی ٹی وی کی آواز آپ بڑھا سکتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ ہم کشمیر سے بات کر رہے ہیں. جی سوال پوچھیں اپنا. سوال کیا ہے آپ کا؟ ہمارا سوال یہ ہے کہ روزے میں اگر ہماری نماز ایک وقت چھوٹ گئی تو اس میں گناہ ہے؟ اچھا ٹھیک. اور کوئی سوال آپ کا؟ اور کوئی سوال آپ کا؟ جی نہیں، ایک نعت پاک ہے. اچھا جی ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ کشمیر سے کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. غالباً کال ڈراپ ہو گیا. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان ٹائم. فی الحال وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام رمضان ٹائم. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان ٹائم اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید صادق محی الدین صاحب، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں ملک محمد اسماعیل علی خان صاحب جو حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. آپ دونوں حضرات کا ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. اور مفتی صاحب ایک سوال یہ کہ اگر جیسے روزے میں کسی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو اس کے لیے کیا وہ روزہ جو ہے ساقط کر سکتا ہے، توڑ سکتا ہے روزہ؟ اگر اس کو قے ہو جاتی ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، وومیٹنگ ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں کیا روزہ وہ توڑ سکتا ہے؟ دوران روزہ اگر طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو روزہ کیا کر رہے ہو یار، توڑ دیا جا سکتا ہے. روزہ توڑنے سے گناہ نہیں ہوگا. آپ نے روزہ رکھ لیا تھا، نیت کر لی تھی، اور دوران روزہ طبیعت خراب ہو جائے تو روزہ توڑا جا سکتا ہے. البتہ صحت ہونے کے بعد اس روزے کی قضا رکھنا ضروری ہے. مفتی صاحب. اور آئیے ناظرین ایک کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے، ان کا کیا سوال ہے. آپ بھی اچھی نعت سنوا دیجیے. جی کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں گورکھپور سے بات کر رہا ہوں. گورکھپور سے. گورکھپور سے بات کر رہے ہیں. کوئی اور سوال ہے آپ کا رمضان سے متعلق؟ ہماری سوال یہ ہے کہ ہم مفتی صاحب کو سلام کرنا چاہتے ہیں. میں ان کو جب یہ بالکل زمان سے تب سے میں دیکھ رہا ہوں، آج بھی دیکھتا ہوں. ہم کو بہت خوشی ہوتی ہے، دلی خوشی ہوتی ہے ہم کو. اور ہماری اہلیہ ان کو بہت شوق سے دیکھتی تھی زبانی سے. آپ کو رہیں گے تو جنت سے دیں گے. وہ دعا ہم چاہتے ہیں ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے اہلیہ کے لیے دعا کریں. جی بالکل بالکل، آپ پریشان ہو، بالکل انشاءاللہ دعا کریں گے. مفتی صاحب بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور ملک اسماعیل علی خان صاحب، نعت کی ایک فرمائش آئی ہے تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کے لیے ایک نعت آپ پیش کریں. جی ملک اسماعیل علی خان صاحب. جی غالباً کال ڈراپ ہو گیا ہے. جی مفتی صاحب میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ جی جی فرمائیے. جی مفتی صاحب آپ سے یہ سوال تھا کہ اگر بغیر آواز آ رہی ہے، جی بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی تکلیف کے یا بغیر کسی مجبوری کے اگر کوئی روزہ نہ رکھے تو اس کے لیے کیا شرعی حکم ہے؟ بلا کسی عذر کے روزہ چھوڑ دینا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. صحت و تندرستی باقی رہے ہرگز روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے. نماز جیسے فریضہ ہے، نماز نہیں چھوڑی جا سکتی. ماہ رمضان کے روزے بھی فرض ہیں، بلا کسی عذر کے وہ نہیں چھوڑے جا سکتے. اگر کسی نے روزہ چھوڑ دیا ہے تو اس پر قضا واجب ہے، لیکن قضا روزے
माह रमज़ान के रोज़ों का मुतबादिल साबित नहीं हो सकते। यह है कि उनका फरीज़ा अदा हो जाएगा और फरीज़ा अदा की हैसियत से नहीं होगा, क़ज़ा की हैसियत से होगा। जी मुफ्ती साहब, कौन सा अमल ऐसा है, कौन सी ऐसी इबादत है जो रमज़ान में की जाए जिसकी वजह से ज़्यादा सवाब मिल सके? रोज़ा खुद एक ऐसी इबादत है जिसका बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है। हदीस पाक में आता है और हदीस कुदसी है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात नक़ल फरमाई है कि बंदा चूँकि रोज़ा मेरे लिए रखता है, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिह, बंदा रोज़ा मेरे लिए रखता है इसलिए मैं ही उसका बदला देने वाला हूँ। तो रोज़ा बहुत बड़ी इबादत है, लेकिन माह रमज़ान को कुरान पाक से बड़ी मुनासिबत है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने माह रमज़ान में कुरान पाक नाजिल फरमाया है, इसलिए माह रमज़ान में कसरत से तिलावत का अहतमाम करना चाहिए। सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाया करते थे माह रमज़ान मुबारक में, और वो कुरान पाक सुनाते, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समात फरमाते और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत फरमाते और जिब्रील अमीन समात फरमाते। तो मालूम यह हुआ कि माह रमज़ान में कसरत से तिलावत का अहतमाम होना चाहिए। और एक ख़ास दुआ जो है वो है इफ्तार के मौके पर अल्लाह ताला दुआएं कबूल फरमाते हैं, सहर के मौके पर अल्लाह ताला दुआएं कबूल फरमाते हैं। वैसे रोज़ेदार की दुआ हर लम्हा कबूल होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इफ्तार के मौके पर बाज़ दुआएं साबित हैं, उन दुआओं का एहतमाम करना चाहिए। वो दुआ ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिरहमतिकल्लती वसिअत कुल्ल शैइन अन तग़फिर ली ज़ुनूबी, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिरहमतिकल्लती वसिअत कुल्ल शैइन अन तग़फिर ली ज़ुनूबी। मुख्तसर ये है कि माह रमज़ान में एहतमाम के साथ आदाब की रियायत रखते हुए माह रमज़ान के रोज़े रखे जाएँ, तिलावत कुरान का कसरत से एहतमाम किया जाए और इसके साथ साथ बकसरत दुआओं का इल्तिज़ाम रखा जाए और दुआओं के साथ तस्बीहात व तहमीदात की भी विर्द किया जा सकता है। जी मुफ्ती साहब, किसी मजबूरी के तहत अगर रोज़ा जो है छूट जाता है या रोज़ा नहीं रख पाते हैं तो उसके लिए शरई क्या हुक्म है? मैं चाहूँगा आप हमारे नाज़रीन को एक बार फिर बता दें आज के एपिसोड में। उज़्र जैसे कोई बीमारी हो या सफ़र हो, रोज़ा छोड़ने की शरीयत ने इजाज़त दी है। ऐसी सूरत में अगर रोज़ा छोड़ते हैं तो रोज़ा छोड़ने का उनको गुनाह भी नहीं होगा उज़्र की वजह से, लेकिन बाद में इन रोज़ों की क़ज़ा करना उन पर लाजिम है। जब माह रमज़ान गुजर जाए तो जो रोज़े हमारे उज़्र और मजबूरी की बिना तर्क हो गए हैं, खा वो सफ़र की बिना पर हुए हों या किसी मर्ज़ बीमारी की वजह से हुए हों या ख़वातीन को हर महीने का दौरानिया की वजह से हुए हों या ख़ातून के हामिला होने की वजह से रोज़े छूट गए हों या ख़वातीन के दूध पिलाने की वजह से रोज़े तर्क हो गए हों, इन सारी सूरतों में रोज़े छोड़े जा सकते हैं और रोज़ा छोड़ने का गुनाह नहीं होगा, लेकिन बाद में इन रोज़ों की क़ज़ा करना इन पर वाजिब रहेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। और आइए नाज़रीन, अब एक नात सुनते हैं। हमारे साथ मलिक मोहम्मद इस्माइल अली ख़ान साहब एक बार फिर जुड़ गए। जी मलिक इस्माइल अली ख़ान साहब, हमारे पास जो है नात की भी फरमाइश आई है, तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन के लिए एक अच्छी सी प्यारी सी नात पेश करें। जी मलिक इस्माइल अली ख़ान साहब। जब दूर से तैबा के मीनार नजर आए, जब दूर से तैबा के मीनार नजर आए, मीनार नजर आए, मुजरिम को रिहाई के आसार नजर आए, मुझे
کے آثار نظر آئے، مکے کی فضاؤں میں طیبہ کی ہواؤں میں، طیبہ کی ہواؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے، بہت خوب۔ ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے، دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے، غم یاد نہیں رہتے، جب سامنے آنکھوں کے غم خار نظر آئے، جب سامنے آنکھوں کے غم خار نظر آئے، جب دور سے طیبہ کے مینار نظر آئے، مجرم کو رہائی کے آثار نظر آئے۔ بہت بہت شکریہ ملک اسماعیل علی خان صاحب خوبصورت کلام پیش کرنے کے لیے۔ اور مفتی صاحب ایک اور سوال ہے کہ جیسے حج کے مہینے میں لوگ حج کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، لیکن اگر رمضان کے مہینے میں عمرہ کیا جائے تو اس کی کیا فضیلت ہے، وہ بھی آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ جی مفتی صاحب۔ ماہ رمضان المبارک میں عمرہ ادا کرنا بہت فضیلت کا حامل ہے۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ ادا کرنے کا جیسا ثواب ملتا ہے، رمضان پاک میں عمرہ کرنے والوں کو ویسا ثواب دیا جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ماہ رمضان میں عمرہ باعث فضیلت ہے، اور دنوں کے مقابل میں ماہ رمضان میں ادا کیے جانے والے عمرے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ جی، اور مفتی صاحب جو حاملہ عورتیں ہوتی ہیں، جو حاملہ خواتین ہیں، ان کے لیے روزے کا کیا حکم ہے؟ جی، حاملہ خواتین کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ جی، وہ روزہ اگر چھوڑ دیتی ہیں حمل کی وجہ سے تو ان کو گناہ نہیں ہوگا، جیسے اور صحت مند لوگ روزہ ترک کر دیتے ہیں بلا کسی عذر کے تو وہ گناہ گار ہوتے ہیں۔ حاملہ خواتین چونکہ حمل کا عذر رکھتی ہیں، اس عذر کی بنا پر ان کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ روزہ رکھنے سے امکان ہے کہ حمل کو نقصان پہنچ جائے، اس لیے اس نقصان سے بچنے کے لیے روزہ ان کو چھوڑنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ حاملہ خواتین اگر روزہ چھوڑ دیتی ہیں تو ان کو گناہ نہیں ہوگا، البتہ جب حالت ٹھیک ہو جائے اور نارمل حالات پیدا ہو جائیں اس وقت ان روزوں کی قضا کرنا ان پر واجب ہے۔ جی، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے، جی میں آئی ٹی فیلڈ میں کام کرتا ہوں، تو کبھی اچانک سے سیر کرنا بھول گئے تو روزہ رکھ سکتے کیا، یہ پوچھنا۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ روزہ فرض ہے، روزہ فرض ہے اور سحری کھانا سنت ہے۔ جی، اگر کسی وجہ سے ہم سحر میں نہ اٹھ سکے ہوں
تو روزہ ضرور رکھنا چاہیے. روزہ رکھنا فرض ہے, سحری کھانا سنت ہے. سنت ترک ہونے کی وجہ سے فرض نہیں چھوڑا جا سکتا. کسی وجہ سے سحری نہیں ہو سکی ہو, کوئی بات نہیں ہے, ضرور ہم کو فرض روزہ ادا کرنا چاہیے. جی مفتی صاحب, جن کے چھوٹے بچے شیرخوار بچے ہیں, وہ خواتین جو ہیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں, ان کے لیے روزے کا کیا حکم ہے, وہ بھی آپ ہمارے ناظرین کو بتا دیں. جی ایسی خواتین جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں, ظاہر ہے وہ بھی روزہ چھوڑ سکتی ہیں. روزہ رکھنے کی وجہ سے اس بات کا امکان ہے کہ بچے کو جیسے صحیح غذا ملنی چاہیے نہیں مل پائے گی. روزہ رکھنے سے دودھ میں کمی واقع ہو سکتی ہے. اس لیے خواتین کو جو دودھ پلاتی ہیں اجازت دی گئی ہے شریعت کی طرف سے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں. البتہ جب ایام رضاعت ختم ہو جائیں, دودھ پلانے کی مدت ختم ہو جائے, تو عام حالات میں بہرحال ان کو ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرنا واجب ہے. جی مفتی صاحب, جیسے کہ روزہ اگر ہم رمضان میں رکھیں تو اس کا تو ثواب ملتا ہے, بعد میں بھی رکھیں گے تو اس کا ثواب ملے گا, تو کیا اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا رمضان میں ثواب ملتا ہے اگر روزہ مجبوری کے تحت چھوٹ جائے اور پھر ہم بعد میں رکھیں؟ جو کسی عذر اور مجبوری کی وجہ روزہ چھوڑے ہوں, یقیناً ان کو بعد میں روزہ قضا رکھنے سے ایسے ہی ثواب ملے گا جیسے رمضان پاک میں روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے. جی. البتہ جو لوگ بلا کسی عذر کے روزہ ترک کر دیتے ہیں, وہ اگر ماہ رمضان کے بعد ان روزوں کی قضا کریں گے تو ان کا جو فریضہ ہے روزہ رکھنے کا بطور قضا کے ادا ہو جائے گا, لیکن جو برکات اور جو ثمرات ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کے ہیں اس سے وہ محروم ہو جائیں گے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے, ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم. جی میں امجد حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. جی سوال پوچھیے اپنا. جی یہ ہے کہ میں ابھی 1 مہینہ پہلے گولڈ پرچیز کیا. جی پہلے سے 1 سال ہوتا, ابھی 1 مہینے میں جو پرچیز کیا یہ بھی اس میں ایڈ ہوگا, اس میں بھی زکوٰۃ آئے گی کیا؟ جی گولڈ آپ نے کتنا لیا ہے؟ میں پہلے ہی میں آلریڈی میرے پاس نصاب پہ تھا. جی. اور اس پہ 1 سال گزر چکا ہے. جی. ابھی مزید 1 مہینہ پہلے میں نے اور 6-7 تولے لیا. اچھا. تو اس کا کیا حکم ہے؟ ٹھیک. اس پہ بھی لگے گا کیا زکوٰۃ؟ ٹھیک. اور کوئی سوال آپ کا؟ جی ایک نعت کی خواہش کرتا ہوں میں. ٹھیک. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب کیا جواب عنایت فرمائیں گے؟ جی جو حضرات صاحب نصاب ہوں ان پر زکوٰۃ فرض ہے. اگر درمیانی سال میں اس نصاب میں کوئی اضافہ ہو جاتا ہے, خواہ سال گزرنے سے 1 مہینہ پہلے یا سال گزرنے سے 2-4 دن پہلے بھی ان کے ہاں مزید سونا آ جاتا ہے, تو پھر پورے کل سونے پر زکوٰۃ دینا واجب ہے. یعنی جو سونا پہلے سے آپ کے پاس موجود ہے اس سونے پر بھی, اور جو سونا آپ نے خریدا ہے اس سونے پر بھی زکوٰۃ آپ پر واجب ہے. البتہ سال گزرنے کے بعد آپ نے خریدا ہو تو پھر آنے والے سال میں اس کی زکوٰۃ واجب ہوگی. لیکن جو سونا چاندی یا کوئی سرمایہ یا پیسہ وغیرہ آپ کے پاس درمیانے سال میں آ رہا ہو یا سال کے اختتام سے پہلے آپ کو مل رہا ہو, تو سال کے آغاز میں آپ صاحب نصاب ہوں تب تو آپ کو پورے مال پر زکوٰۃ دینا واجب ہے. جی بہت بہت شکریہ مفتی سید صادق محی الدین صاحب, آپ ہمارے ساتھ جڑے اور آپ نے ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جوابات دیے. اور ملک اسماعیل علی خان صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کیا. آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. تو ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام رمضان ٹائم. فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے دوست احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو.